برہان اسلامک وظائف کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے رمضان کے چاند کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو کہ سورۃ القدر کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی آخری پارے کی مختصر سورت ہے۔ یہ سورت اگر آپ کو یاد نہ ہو تو یاد کر لیں اور اس کو چاند دیکھ کر پڑھیں، آپ کی ہر طرح کی حاجت پوری ہو جائے گی، اور خاص طور پر رزق اور روزگار کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور خاص ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے رمضان کا چاند دیکھ کر لازمی کر لینا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو مس نہیں کرنا۔ پیارے دوستو، اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمارے ارد گرد ہر کوئی رزق اور روزگار کے لیے پریشان ہے، اور ہر کوئی در کی خاک چھان رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پریشان ہے۔ یاد رہے کہ ہر مسئلے کا حل اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اس لیے چاہیے کہ اپنے ہر مسئلے کو اللہ سے حل کروایا جائے اور اللہ ہی سے رجوع کیا جائے۔ آپ اللہ رب العزت سے اس صورت کے اس عمل کے وسیلے سے مانگ کر دیکھیں، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی اور رزق کی آپ پر انشاءاللہ فراوانی ہوگی، اور روزگار اور کاروبار کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ رمضان کا چاند دیکھ کر آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہوگا، اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے، لیکن دوستو، اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے، آپ سے گزارش ہے کہ میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں، تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہے۔ پیارے دوستو، سورۃ القدر قرآن پاک کی بہت ہی بابرکت سورت ہے، اور اس سورت میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے نازل ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس رات کا ذکر فرمایا ہے کہ جس رات میں قرآن پاک نازل ہوا، اور اس رات کی فضیلت کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی یہ سورت اپنے اندر بڑے فضائل اور برکات رکھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس سورت کا یہ عمل بہت مجرب ہے اور بہت ہی زبردست ہے۔ رمضان کے چاند کے ساتھ یہ عمل کریں اور اس کی برکت آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے۔ یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں پارے کی مختصر سورت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے نزول کا ذکر فرمایا ہے۔ اگر آپ کو یہ سورت یاد نہیں ہے تو اس سورت کو ضرور یاد کر لیں۔ اس سورت کے بے شمار فائدے ہیں۔ اس سورت کو روزانہ 3 مرتبہ پڑھنے کے فائدے آپ کو بتاتے ہیں، اور پھر آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ رمضان کا چاند دیکھ کر آپ نے اس سورت کا یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ دن میں پڑھ لیں یا رات میں پڑھ لیں، جس وقت بھی آپ کو ٹائم ملے پڑھ لیں۔ فرماتے ہیں کہ اس سورت کو جو کوئی 3 مرتبہ پڑھے گا، اس کو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ دکھائیں گے، اور کہا جاتا ہے کہ جو شخص ہر وضو کے بعد صرف 1 مرتبہ یہ سورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کا ایک اور دروازہ کھولتے ہیں، ایسا دروازہ جو آج تک کسی کے لیے نہیں کھولا گیا۔ اور یاد رہے کہ جس کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل گیا تو سمجھیں کہ اس کے سارے کام بن گئے، اس کی ساری مشکلیں آسان ہو گئیں، ساری پریشانیاں دور ہو گئیں، اور ایک دروازہ کھلنے سے نسلیں آباد اور شاد ہو جائیں گی۔ اور عمل کیا ہے؟ صرف 1 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ اس پر کتنا وقت لگے گا، چند سیکنڈ، اور اس کے فائدے کتنے عظیم ہیں کہ جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، فرمایا کہ جو 3 مرتبہ روزانہ اس سورت کو پڑھے گا تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس سے بلائیں گے اور فرمائیں گے، میں تجھ سے راضی ہوں اور تم مجھ سے راضی ہو، ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ جہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس سورت کے کیسے عظیم فائدے ہیں اور اس کے کتنے بڑے بڑے فضائل ہیں۔ اس لیے آپ نے اس سورت کے اس عمل کو مس نہیں کرنا۔ جیسے ہی آپ کو رمضان المبارک کا چاند نظر آئے تو آپ اس عمل کو کر لیں۔ چاند کو دیکھ کر کھڑے کھڑے آپ نے یہ عمل کرنا ہوگا۔ آپ نے رمضان کا چاند دیکھ کر سورۃ القدر 21 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اور اول و آخر آپ نے درود پاک کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے، اور اگر زبانی آپ کو یاد ہو تو زبانی اس سورت کو پڑھیں۔ جن لوگوں کو یہ سورت زبانی یاد نہیں، وہ دیکھ کر پڑھ لیں، موبائل پر دیکھ کر پڑھیں، یا آپ کے پاس قرآن پاک ہے اس پر دیکھ کر پڑھیں۔
21 مرتبہ اس سورت کو پڑھنے کے بعد کھڑے کھڑے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس سورت کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے، رمضان کے مہینے کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے، رمضان کی برکات کے طفیل دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کے طفیل اور لیلۃ القدر کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ جس بھی حاجت کے لیے دعا مانگیں گے وہ حاجت پوری ہوگی اور رزق آپ کی جانب اس تیزی سے بڑھے گا جس تیزی سے پانی اونچائی سے نیچے کی جانب آتا ہے۔ آپ کے لیے روزگار کی اور کاروبار کی راہیں اللہ کے فضل سے کھل جائیں گی۔ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں اور یقین کامل کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگتے ہی نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اور اس کا نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا چاہیے۔ یاد رہے کہ دعا مانگنا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ شیخ تاج الدین ابن عطا اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ایک حدیث موجود ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کا کام فوراً کر دو کیونکہ اس کا ہاتھ پھیلانا مجھے پسند نہیں، اور ایک شخص دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کا کام کرنے میں توقف کرو کیونکہ اس کا ہاتھ پھیلانا اور میرے سامنے اس کا گڑ گڑانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس حدیث سے قبولیت میں جو دیر ہوتی ہے اس کی منطق واضح کر دی ہے کہ دعا کی قبولیت میں جو دیر ہے حقیقت میں وہ اللہ کی منشا ہے تاکہ بندہ اللہ کے ہاں سر بسجود رہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ سے طویل دعائیں مانگیں اور قبولیت کو خاطر میں نہ لائیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا تو آپ کی راہیں ایسے کھلیں گی کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ پر رزق کی بارش کہاں سے ہو رہی ہے، اور پھر آپ کو رزق وہاں سے پہنچے گا جہاں سے آپ کا یقین بھی نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، مسند احمد کی حدیث ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بندہ مسلم دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دعا کی برکت سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں، یا تو جو کچھ اس نے مانگا وہی عطا فرما دیتے ہیں، یا اس کی دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دیتے ہیں، یا اس دعا کی برکت سے اس شخص سے کسی آفت کو ٹال دیتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، چونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اس لیے اس مہینے میں خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، افطاری میں بھی، سحری میں بھی اور باقی اوقات میں بھی دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، اور رمضان کے چاند کا مذکورہ وظیفہ بھی آپ نے مس نہیں کرنا۔ اس وظیفے کو بھی لازمی آزمائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ تعالی آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔